غیرت مند اللہ سے ڈرنے والے مسلمان کے دل میں، اس کے ذہن میں پیدا ہوتے ہیں، اور جب یہ سوالات پیدا ہوتے ہیں تو اس کے سامنے کھل کر کے ایک ہی ہستی آتی ہے کہ لوگوں، یہ پاکھنڈی، یہ مکار، یہ عیار، یہ قبر پرست ہو نکو نام جو قبروں کی تجارت کر کے کیا نہ بیچو گے جو مل جائیں صنم پتھر کے، یہ قبروں کے ڈھونگی پاکھنڈی، یہ جبے، یہ تسبیحاں، یہ دستار، یہ پگڑیاں، یہ ولایت کے نام پر جو ڈنکے بجوا رہے ہیں، یہ سب اس پاپی پیٹ کے لیے کر رہے ہیں، کھانے پینے کے لیے کر رہے ہیں۔ یہ پورے عقائد وہی ہیں جو مشرکین مکہ کے ہیں، نام بدل دیا گیا اور لیبل چینج کر دیا گیا۔ کیوں؟ اگر رام رکھیں گے، اگر لات رکھیں گے، منات رکھیں گے تو دنیا تھوکے گی کہ تو مسلمان ہو کر کے رام اور دیوی دیوتا اور لات اور منات کی پوجا کر رہا ہے۔ اس لیے نام بھی چینج کر کے کسی کو غوث اعظم کہا گیا، کسی کو قطب عالم کہا گیا، کسی کو داتا گنج کہا گیا، کسی کو غریب النواز کہا گیا، کسی کو امیر النواز کہا گیا، کسی کو سلطان الہند کہا گیا۔ نام چینج کر کے بالکل کام وہی ہو رہا ہے جو مشرکین مکہ کیا کرتے تھے، اور بلکہ مشرکین مکہ سے بھی بدترین قسم کے اعمال آج کل کا یہ کلمہ پڑھنے والا مسلمان کر رہا ہے، جو قبروں کے اوپر جا کر کے، اور میرے عزیز طواف، سجدے، سب کچھ، یہ چاہے جزائر ہو، چاہے یہ مغرب ہو، یہ جتنے بھی کنٹریز ہیں عرب کے، آپ سعودی عربیہ کو چھوڑ کر یہ جتنے بھی قرب و جوار میں ہیں جا کے دیکھیں، گلی گلی میں، سوریا میں، مغرب میں، تیونس میں، مصر میں، گلی گلی میں مزاروں کی پوجا اور پرستش ہو رہی ہے، اور ان کی ذلت و رسوائی کا یہی حال ہے کہ آج ان کو کوئی مکھی کی طرح بھی نہیں سمجھ رہا ہے۔ ایک مملکت سعودی عربیہ اللہ کے فضل و کرم سے زندہ ہے جو دولت توحید ہے، توحید و سنت کا ملک ہے۔ اللہ سے یہی دعا ہے کہ اللہ اس ملک کو ہمیشہ قائم و دائم رکھے، اور اس کے سربراہان، اس کے ذمہ دار کو اللہ تبارک تعالیٰ دن دونی رات چوگنی زندگی اور ترقی عطا فرمائے۔ میرے عزیزو، آج جو دولت، آج جو نعمت اللہ رب العزت نے عطا فرمائی ہے، یہ اسی توحید کی بدولت ہے۔ اے میرے عزیزو، تم بھی توحید کی طرف پلٹو، ہمارے اپنے ملکوں میں بھی توحید لاؤ، تاکہ یہ نعمتیں، یہ خیرات جو ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش کے اندر جو یہ کفار، یہ مشرکین کھا رہے ہیں، ہم غربت کی وجہ سے اپنے دیشوں اور اپنے ملکوں سے ہجرت کر کے دوسرے ملکوں میں جا کے محنت اور مزدوری کر رہے ہیں، اور اللہ کی ان نعمتوں پر یہ غیر لوگ قبضہ کیے ہوئے بیٹھے ہیں۔ اللہ ہمیں بھی وہ طاقت و قوت عطا فرمائے کہ ہم توحید کے جھنڈے کو، سنت کے جھنڈے کو دنیا کے لے کر کھڑے ہوں، اور شرک کے جتنے مظاہر ہیں، چاہے یہ اسلام کے نام پر ہوں یا غیر اسلام کے نام پر ہوں، اللہ ہمیں وہ طاقت و قوت عطا فرمائے کہ ہم سب کو اس دنیا سے نیست و نابود کر دیں، تاکہ صرف ایک منارہ نظر آئے، اور وہ منارہ کس کا ہو؟ عرش والے کا ہو، اس کے گھر کا ہو، اس کی مسجد کا ہو۔ دنیا کے کوئی منارے اس دنیا میں نظر اللہ رب العزت ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو کتاب و سنت پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو اپنے نبی سے سچی اور پکی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو شرک جیسی غلاظت اور شرک جیسے بدترین جرم اور بدترین گناہ سے ہم سب کو بچنے کی اور توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور تمام دنیا کے مسلمانوں کو توحید و سنت کے جھنڈے کو لہرانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر کسی قسم کا کوئی سوال ہے، کوئی مسئلہ ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں۔ کھڑے ہی رہ جائیں گے، کوئی بات نہیں، مختصر سوالات ہوں، موضوع سے متعلق ہوں۔ ماشاءاللہ آپ لوگ ہمارے برادرم فاضل دوست جناب شیخ عنایت اللہ صاحب سنابلی کے درسوں سے ماشاءاللہ اتنے مستفید ہوئے کہ سوالات کرنے کی ضرورت ہی نہیں محسوس کرتے ہیں۔ اللہ وہ بے شک یہ بڑی خوشی کی بات ہے، اور اللہ تعالیٰ فرمائے مکتب جالیات کے جتنے بھی متعاونین اور ہمارے برادرم فاضل دوست شیخ عنایت اللہ صاحب کو بھی، اور اسی طرح آپ حضرات کو بھی، کہ اس چھوٹی سے بستی میں رہ کر آپ دین اسلام کی باتیں سننے سمجھنے کے لیے آئے، تو الحمدللہ اگر کوئی سوال نہیں ہے تو ماشاءاللہ تبارک اللہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ آج کا یہ محاضرہ، آج کا یہ خطاب آپ حضرات کی سمجھ میں اچھی طرح سے آ گیا ہوگا، تو کچھ علم ملا ہے آپ کو، شرک کس کو کہتے ہیں، توحید کس کو کہتے ہیں، اور کس سے کیسے بچنا چاہیے، ہے کہ نہیں؟ تو اللہ تعالیٰ اس کے مطابق ہم کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ چلیں ایک دو سوالات ہیں تو وہ سوال اللہ جزائے خیر دے، کوئی مسئلہ ہو تو پوچھ سکتے ہیں بے شک۔ ایک شخص قرآن کی آیت لکھ کر پانی کی بوتل میں ڈال کر اس پانی کو وہ تھوڑا تھوڑا پیتا ہے، کیا یہ کسی حدیث سے ثابت ہے؟ قرآن و حدیث کی روشنی میں جواب دیجیے۔
کوئی حرج اس میں نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پانی میں دعا کیا کرتے تھے, کر دیتے تھے یوں بھی, دعا کے ساتھ تھوک نہیں بلکہ تھوک نکلنی چاہیے, اس میں کر دیں تاکہ اس کو پی لیں تو کوئی حرج نہیں ہے اس میں, لیکن وہ دعا قرآن کریم کی ہو. اگر کسی نے اپنے خالہ کا دودھ پیا ہو تو اس دودھ کی کتنی مقدار ہوگی جس سے خالہ کی لڑکی سے وہ نکاح نہیں کر سکتا ہے؟ اگر کسی نے اپنے خالہ کا دودھ پیا ہو تو اس دودھ کی کتنی مقدار ہوگی جس سے خالہ کی لڑکی سے وہ نکاح نہیں کر سکتا؟ اس دودھ کی مقدار تقریباً 5 دفعہ دودھ پیے وہ, ہے نا, 5 مسات ہے, 5 دفعہ وہ پیے دودھ. کوئی بچہ اگر اپنی خالہ کا دودھ 5 مرتبہ پیا ہے, یہ نہیں کہ ذرا سا پی لیا تو حرام ہوگی, نہیں, 5 مرتبہ. کتنے مرتبہ؟ 5 مرتبہ اس نے پیا ہو تو پھر اس خالہ کی بیٹی اس کی رضائی بہن کہلائے گی, اس سے نکاح حرام ہوگا. ٹھیک ہے, اچھا. اور دوسرا سوال یہ ہے کہ خالہ کی لڑکی یعنی خالہ کی نواسی سے نکاح درست ہے کہ نہیں؟ جب خالہ کی لڑکی سے نکاح درست ہے تو لڑکی کی لڑکی سے نکاح تو کیوں نہیں درست ہے؟ بے شک درست ہے. جب خالہ کی بیٹی آپ کے لیے حلال ہے تو بیٹی کی بیٹی بھی حلال ہے. یہ نہیں, اب یہاں پہ یہ آئے گا کہ یہ نہیں کہ آپ نواسی سے بھی شادی کریں نعوذ باللہ اور خالہ کی بیٹی سے بھی شادی, نہ, دونوں کو جمع نہیں کیا جائے گا. البتہ اگر خالہ کی بیٹی سے آپ نے نکاح کیا ہے تو نواسی حرام ہے, نواسی سے کیا ہے تو خالہ کی بیٹی حرام. غوث, علی, خواجہ وغیرہ ان کے لیے اگر ہم دعائیں مغفرت کریں تو کیا یہ شرک ہے؟ دیکھیں, غوث تو اللہ ہے, باقی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو بہرحال ان کے لیے تو ہم ہمیشہ دعائی کرتے ہیں, اور کل انشاءاللہ محاضرہ ہوگا تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت بیان ہوگی. دیکھیں, شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ہیں یا حضرت علی رضی, ان لوگوں نے شرک کا حکم نہیں دیا ہے. ان لوگوں نے شرک کا حکم, یہ تو شرک کو توڑنے والے لوگ تھے, شرک سے دور رہنے والے, تو ان کے لیے بے شک ہم مغفرت کی دعا کریں, لیکن ان سے مغفرت کی دعا نہ مانگیں تو کس سے مانگیں؟ جس سے انہوں نے مانگا, یعنی اللہ عز و جل سے. ٹھیک ہے, وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ چلیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین شیخ محترم کو جزائے خیر عطا فرمائے. آپ کے اس قیمتی محاضرے پر اور شرک و بدعات اور اس طرح سے عقیدے کے تعلق سے ان قیمتی باتوں پر ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین آپ کو مزید اس سلسلے میں گفتگو کرنے اور لوگوں کو اس سلسلے میں اپنی تحقیقی معلومات سے آزمانے کی توفیق عطا فرمائے. اور ایک اعلان اور سن لیں آپ لوگ کہ کل بھی انشاءاللہ محاضرہ ہے, اور کل جو پروگرام ہے وہ ہے حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی, سیرت علی بن ابی طالب. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بڑے مشہور صحابی ہیں اور خلیفہ رابع ہیں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہیں, ان کی زندگی کے تعلق سے اور آپ کی سیرت کے تعلق سے انشاءاللہ گفتگو ہوگی. آپ لوگ حاضر ہوں اور فائدہ اٹھائیں. اللہ آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے.